عن ابن عباس ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی ان ہرقل ارسل علیہ کہ ہرقل نے ان کے پاس بھیجا ایک آدمی کو فی رکب من قریش، قریش کے قبیلے میں، قریش کے قافلے کے ذریعے، وہ کانو تجارتاً بالشام، اور اس وقت وہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں ٹھہرے ہوئے تھے، التی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا، اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اور ابا سفیان و کفار قریش فاتو، تو ابو سفیان اور کفار قریش کو لایا گیا، وہم بلیلیا، اور کہتے ہیں ابو سفیان کہ اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ بھی چل رہا تھا، فدواہم فی مجلس رہی، تو ان کو ان کی محفل میں لایا گیا، وحولہ عظماء الروم، اور ان کے ارد گرد روم کے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ثم دعاہم، پھر انہیں بلایا گیا، وہ دعا پہ ترجمان ہی اور ان کے ترجمان کو بھی، فقالا، پھر بادشاہ نے کہا، ایکم اقرب نسبا ھذا الرجل الذی یزعم انہ النبی، کہ تم میں سے کون سا شخص نسب میں اس شخص سے زیادہ قریب ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ فقلتو، میں نے کہا، انا، میں، اقربہم نسبا، ان سے نسبت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، نسب میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، فقال ادنوہ منی، پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے قریب کیا جائے، وقربوا اصحابہ فاجلوہم عند ظہرہ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب لایا جائے، ان کے پیچھے کھڑا کیا جائے، ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ترجمان سے کہا، قل لہم، ان سے کہو کہ انی سائل ھذا، کہ میں ان سے سوال کرنے والا ہوں اس شخص کے بارے میں، فَإِن كَذَّبُونِی، اگر یہ مجھ سے کچھ بھی جھوٹ بولے تو فَكَذَّبُوهُ، تو تم اس کو جھٹلانا، اس کو جھوٹا ثابت کرنا۔ ترجمان سے کہا کہ اگر ان کے بارے میں یہ کچھ جھوٹ بولے گا مجھ سے تو تم بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، فواللہ، تو کہتے ہیں قسم خدا کی، لولا الحیاء، اگر مجھے شرم نہ آتی، ان یعثروا علی الکذب، کہ یہ لوگ مجھ پہ جھوٹ کو ثابت کریں گے، لکذبت عنہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ثم کانا اولا، پھر کہتے ہیں کہ اولا ما سالنی، پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ انا قالا، اس نے کہا، مجھ سے جو پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا، ان قالا، اس نے کہا، کیفا نسبہ فیکم، ان کا حسب و نسب تم میں کیسا ہے، قلتو، میں نے کہا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، قالا، کہتے ہیں کہ فہل قالا ھذا القول منکم احدن، یعنی قالا بادشاہ، یہاں پہ بادشاہ نے کہا، فہل قالا، کیا کسی نے کہا تھا، ھذا القول، اس طرح کی بات، منکم احدن، قطو قبلہ، اس سے پہلے، بادشاہ نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اس طرح کی بات پہلے کی ہے تمہارے خاندان میں، قلتو، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا، لا، نہیں، قالا فہل کان من آباء من ملکن، بادشاہ نے پھر کہا کہ کیا تمہارے آبا میں سے کوئی، ان کے آبا اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، قلتو لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، قالا، پھر بادشاہ نے کہا، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاء، کیا بڑے لوگ، یعنی صرف امیر لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ام ضعفاء، یا ان میں سے جو کمزور لوگ ہیں، فقلتو، تو میں نے کہا کہ بل ضعفاء، بلکہ ان میں سے جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی زیادہ اتباع کر رہے ہیں، قالا، پھر بادشاہ نے پوچھا، ایزیدون ام ینقصون، ایزیدون، کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ام ینقصون، یا گھٹ رہے ہیں، قلتو، کہتے ہیں میں نے کہا، بل یزیدون، بلکہ وہ لوگ تو بڑھ رہے ہیں، تعداد میں بڑھ رہے ہیں، قالا، پھر کہا بادشاہ نے، وَهَلْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ،
کیا ان میں سے کوئی پلٹ جاتا ہے سختۃ لدین ہی، اپنی دین کی سختی سے، یعنی جب کوئی مرتد، کیا کوئی ان میں سے مرتد بھی ہو جاتا ہے دین کو سخت سمجھ کر کے؟ بعد خلافی ہے، دین میں داخل ہونے کے بعد کیا اس کی سختی کی وجہ سے کوئی شخص اس دین سے پلٹ جاتا ہے؟ تو قل تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا نہیں، قال پھر بادشاہ نے کہا فہل کنتم تأتمونہ بالکذب قبل ان یقول، کیا تم لوگوں نے اس سے پہلے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے؟ ما قالا یعنی ان یقول، جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے، یعنی نبی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے تم لوگوں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ قالا کہا فہل یغدروا، بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، کہتے ہیں کہ جب کہ ہم ان کے ساتھ ایک مدت تک رہ چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لا ندری، یعنی ایک بات انہوں نے جوڑ دی وہاں پہ، لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آگے وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے۔ قالا، پھر کہا کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ تَمْكَنِي كَلْمَةً أَدْخِلُ فِيهَا، اس کلمے کے علاوہ، یعنی اس بات کے علاوہ ممکن نہیں تھا کہ میں کوئی اور بات ان کے خلاف بولوں یا ان کے متعلق کہوں۔ قالا فہل قاتلتموہ، کیا تمہاری ان سے لڑائی، کہتا ہے کہ فہل قاتلتم، بادشاہ نے کہا کیا تمہاری ان کی لڑائی ہوتی ہے؟ قلت نعم، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ قالا، پھر بادشاہ نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تم دونوں کے درمیان کی لڑائی جو ہے وہ کیسی رہتی ہے؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا الحرب بینہا و بینہ سجال، یعنی جو لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈول کے مانند ہے، انالو منا و ننالو منہ، کبھی ہم بڑھتے ہیں کبھی وہ بڑھتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ لڑائی ہم لوگوں کے درمیان اس طرح کی ہے کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ قالا، پھر بادشاہ نے کہا ماذا یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلت، کہتے ہیں میں نے کہا یقول، وہ کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، وہ اکیلا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، واترکوا، اور تم لوگ چھوڑ دو ما کان یعبد آباؤکم، جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا جس چیز کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی کا، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا۔ فقال للترجمان، پھر بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہو، ان سے کہو، یعنی ابو سفیان سے کہو کہ سألتک عن نسبہ، ہم نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، فذکرتا، تو تم نے بتایا، انہ منکم ذو نسب، کہ وہ تم میں حسب و نسب والے ہیں، وکذالک، اور اسی طرح، الرسل، رسول اسی طرح ہوتے ہیں اعلیٰ حسب نسب میں، تبعثوا فی نسب قومہا، اپنے قوم کی اونچی نسب والے میں بھیجے جاتے ہیں، رسول اسی طرح اعلیٰ نسب والی قوم میں بھیجے جاتے ہیں۔ وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا، حل قال احد منکم ھذا القول، کیا تم میں سے کسی نے اس بات کو کہا تھا؟ فذکرتا، تو تم نے کہا کہ اللہ نہیں۔ فقلت لو کان احد قال ھذا القول قبلہ، کہ اگر کوئی شخص اس بات کو پہلے کہہ چکا ہوتا، فقلت، تو میں کہتا،
لو کان احد، اگر کوئی شخص اس طرح کی بات پہلے کر چکا ہوتا تو میں کہتا کہ رجل یاتسی بقول قیل قبلہ، یا آدمی پہلے والے شخص کے کہی ہوئی بات کو دہرا رہا ہے۔ وسألتک، اور میں نے تم سے پوچھا، حل کان من آبائہم من ملکین، کیا تمہارے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے اس پہ بھی کہا کہ نہیں۔ قلت، میں کہتا، فلو کان من آبائہم من ملکین، اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو قلت رجل یطلب ملکہ بھی، تو میں کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ کی ملکیت یعنی بادشاہت کا طلبگار بننا چاہتا ہے۔ وسألتک، اور اسی طرح میں نے سوال کیا کہ حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم نے اس شخص کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ اس سے پہلے، اس بات کے کہنے سے پہلے کیا تم نے کبھی اس آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا دیکھا یا پکڑا؟ فذکرت، تو تم نے کہا اللہ نہیں۔ فقد عارف، تو میں جانتا ہوں، انہ لم یکن لیزیر کذب علی الناس، کہ وہ شخص ہرگز بھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ جس شخص نے، لم یکون یعنی جس شخص نے، میں جانتا ہوں کہ جو شخص کبھی بھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا، وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وسألتک، اور میں نے پوچھا، اشراف الناس یتبعوہ، کیا سردار لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ ام ضعفاءہم، یا کمزور لوگ؟ فذکرت، تو تم نے کہا کہ ضعفاءہم یتبعوہ، ان میں جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ وہم اتباع رسول، اور اسی طرح سے رسولوں کی اتباع ہوتی ہے، یعنی کمزور جو ہے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ وسألتک ایزیدون، اور ہم نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ام ینقصون، یا گھٹ رہے ہیں؟ فذکرت، تو تم نے کہا انہم یزیدون، بے شک وہ بڑھ رہے ہیں۔ وکذالک الامر الایمان، اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وسألتک، اور ہم نے تم سے سوال کیا، ایرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا ان میں سے کوئی دین کو سخت سمجھ کر کے پلٹ جاتا ہے بعد ان یدخل فیہ، اس میں داخل ہونے کے بعد؟ فذکرت اللہ، تو تم نے ذکر کیا یا بتایا کہ نہیں۔ وکذالک الایمان، ایمان اسی طرح ہوتا ہے، بادشاہ کہہ رہا کہ ایمان اسی طرح ہے، حینا تخالط البشاشۃ القلوب، جب دل اس کی جو ہے اس کی لذت کو پالے، اس کی مٹھاس کو محسوس کر لے۔ حینا تخالط البشاشۃ، جب محسوس کر لے دل اس کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو۔ وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ حل یغدروا، کیا وہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ وکذالک الرسل، اور رسول اسی طرح ہوتے ہیں، لا وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ وسألتک، اور میں نے پھر تم سے پوچھا، بما یامرکم، وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ فذکرت، تو تم نے کہا کہ ان یامرکم ان تعبدوا اللہ، کہ بے شک وہ تم کو حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کا، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنے کا، وینہاکم عن عبادت الاوثان، اور وہ تم کو روکتے ہیں بتوں کی عبادت سے، ویامرکم بالصلاۃ، اور تم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، والصدق، اور سچائی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ بات سچ ہے، اس شخص میں اگر یہ بات سچ میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِهِ هَاتَيْنِ،
تو ان قریب یہ میرے دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا، یعنی روم کا بھی وہ بادشاہ بن جائے گا۔ وقد کنت عالم، اور میں جانتا تھا، کہہ رہا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا تھا، انہو خارجن، کہ بے شک وہ نکلنے والے ہیں، یعنی خارجن مبعوثن یعنی نبی آنے والے ہیں، یہ مجھے پتہ تھا۔ لم اکن اظن، لیکن یہ میں نہیں سوچتا تھا کہ انہو منکم، کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ فلو لقیا، بس اگر میں نے ان سے ملاقات کی، عالم میں جانتا ہوں، انی اخلص الیہ، کہ میں ان سے بہت مخلص رہوں گا، لتجسمت لقائی، اور مجھے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ ولو کنت عندہ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمہ، تو میں ان کے پیروں کو دھل لیتا، یعنی ہماری محبت کے میں ان کے پیروں کو دھو لیتا۔